نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسیر علوم الحدیث کا آج چوتھا سبق ہے۔ کل کے سبق میں الحمدللہ ہم لوگوں نے سند اور متن کی تعریف پڑھی اور مصنف نے اس کو مثال کے ساتھ واضح کیا، اور مثال کے لیے مصنف نے بخاری شریف کی حدیث بھی لائی، یعنی متن اور سند سمجھانے کے لیے حدیث لا کر سمجھایا کہ یہ سند ہے، یہاں سے یہ متن ہے۔ یہ تمام باتیں کل ہوئی۔ پھر کل غرض و غایت بھی پڑھا گیا کہ اس کی غرض و غایت کیا ہے، صحیح حدیثوں کو سقیم حدیثوں سے ممتاز کرنا ہے۔ تو کل کے سبق میں یہ ساری باتیں گزر چکی ہیں۔ آج مصنف فرما رہے ہیں تعریف الحدیث والخبر والاثر، یعنی حدیث، خبر اور اثر، ان تینوں کی تعریف کا بیان۔ اب مصنف خبر اور اثر اور حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان تینوں کی تعریف بیان کریں گے، یعنی بتائیں گے کہ یہ تینوں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں، ان میں کیا فرق ہے، اسی کو صاحب کتاب بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے صاحب کتاب حدیث کی تعریف کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں والحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سواء کان قولا او فعلا او تقریرا او صفتا، یعنی حدیث وہ مضمون ہے جو آیا ہو، جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آیا ہو یعنی منقول ہو، مروی ہو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ تو جو بھی مضمون حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہو اسے حدیث کہتے ہیں۔ اب وہ حدیث جو ہے، وہ مضمون جو ہے کئی طرح کا ہو سکتا ہے۔ آپ کی زبان مبارک، زبان رسالت آپ سے نکلا ہو، سواء کان قولا، قولاً کا لفظ ہے یہاں پر، یعنی وہ مضمون جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے بیان کیا ہے، اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے۔ تو جو آپ نے ارشاد فرمایا اسے کہیں گے حدیث قولی۔ ایک اصطلاح میں اسے حدیث قولی کہتے ہیں، جو آپ نے ارشاد فرمایا، جو آپ نے اپنے زبان مبارک سے بیان کیا۔ او فعلا، یا آپ کی زبان مبارک سے ارشاد نہیں تھا لیکن آپ نے اسے عملاً کیا ہو۔ او فعلاً کا لفظ ہے، یعنی آپ نے اسے عملاً کیا ہے، نماز پڑھ کر دکھائی ہے، یا کوئی صحابی ہیں جنہوں نے آپ کے عمل کو لکھ لیا اور دوسرے شاگردوں یعنی تابعین کو بتلا دیا۔ تو یہ جو فعل بتلایا تو یہ تو آپ کا قول نہیں ہے، یہ تو آپ کا قول نہیں ہے، فعل ہے۔ آپ ارشاد تو نہیں فرما رہے لیکن عملاً اس کو کر رہے ہیں، یہ آپ کا فعل ہے، تو پھر بھی اس کا نام کیا ہے؟ حدیث۔ فعل نبی جاء عن النبی وعن اصحابہ، نبی اور نبی کے بعد پھر ان کے شاگرد نقل کرے۔ تو جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ بھی حدیث، اور جو آپ نے کیا وہ بھی حدیث۔
ایک ہوا حدیث قولی اور ایک ہوا حدیث فعلی. جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ حدیث قولی، اور جو آپ نے کیا وہ حدیث فعلی. او تقریراً، یا وہ مضمون آپ سے منقول ہو. او تقریراً، یا وہ مضمون آپ سے منقول ہو اس طریقے سے کہ آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کے سامنے بچے کھیل رہے ہیں اور آپ نہیں کچھ کہہ رہے ہیں، نہیں کچھ بول رہے ہیں، تو گویا آپ کیا کر رہے ہیں؟ یقرر ذالک العمل، اس عمل کی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس عمل کی آپ تقریر کر رہے ہیں، اس عمل کو آپ ثابت کر رہے ہیں. تو آپ کے نظروں کے سامنے کوئی عمل کیا گیا ہو، کوئی گفتگو کی گئی ہو اور آپ نے اس پر ٹوکا نہیں، خاموش رہے، تو آپ کی خاموشی بھی شریعت ہے. تو یہ خاموشی والا واقعہ، آپ نے دیکھا وہ واقعہ اور آپ خاموش رہے، یعنی آپ نے اس کو ثابت کیا، کچھ بولا نہیں. آپ بول دیتے تو غلط ہوتا، آپ نے نہیں بولا تو یہ بھی حدیث ہوئی، اور اسے کہتے ہیں حدیث تقریری. تو تین باتیں ہوئی، اب تک تین باتیں ہوئی، قولاً، فعلاً، تقریراً. یعنی آپ نے جو ارشاد فرمایا، یا آپ نے جو عمل کیا، یا آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ اس پر خاموش رہے. او صفتاً، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت منقول ہو. یعنی صفت یعنی آپ کے بال مبارک کیسے تھے، آپ مایانہ قد تھے. تو جو صحابی رسول نقل کر رہے ہیں صفت رسول کو، یعنی صحابی رسول جو ہیں صفت رسول کو نقل کر رہے ہیں، تو یہ بھی حدیث ہے، اسے بھی حدیث کہتے ہیں. تو کتنی باتیں ہوئیں؟ 4 باتیں ہو گئی. ایسا مضمون جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، آپ کے قول کے طور پر، یا فعل کے طور پر، یا تقریر کے طور پر، یا صفت کے طور پر. تو 4 شکلیں بنی کہ ایسا مضمون جو آپ نے ارشاد فرمایا، جو آپ کی زبان مبارک سے بیان ہوا ہو، آپ نے ارشاد فرمایا ہو اپنی زبان مبارک سے، زبان رسالت سے. یا ایسا مضمون کہ آپ کی زبان مبارک سے ارشاد نہیں تھا لیکن آپ نے عملاً اسے کیا، تو یہ بھی حدیث. 2 باتیں ہوئی، آپ نے جو ارشاد فرمایا یا آپ نے جو عمل کیا. تیسری بات تقریراً، یعنی آپ کے نظروں کے سامنے کوئی عمل کیا گیا، کوئی گفتگو کی گئی اور آپ نے اس پر ٹوکا نہیں، تو یہ بھی حدیث ہے. تو 3 باتیں ہوئی. اور چوتھی باتیں آپ کے جو صفات نقل ہوئے، آپ میانہ قد تھے، آپ کے بال مبارک ایسے تھے، اس طرح جو آپ کے صفات نقل ہوئے، تو یہ بھی حدیث ہے. تو 4 باتیں ہو گئی. آپ اسے یاد رکھیں اور اسے اچھے سے ذہن نشی کر لیں. عربی جو ہے اسے آپ یاد کر لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. بآسانی آپ یاد کیے ہوئے رہیں گے، آپ سمجھے ہوئے رہیں گے، تو کہیں پر بھی آپ اسے بآسانی سمجھا سکتے ہیں. تو یہ حدیث کی تعریف کر دی کہ ایسا مضمون جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، آپ کے قول کے طور پر، یا فعل کے طور پر، یا تقریر کے طور پر، یا صفت کے طور پر. یہ 4 چیزیں آپ کو صاحب کتاب نے بتا دیا. اب حدیث کی تعریف یہاں پر ختم ہوا. اب خبر کی تعریف کر رہے ہیں. والخبر ما جاء عنہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن غیرہ. خبر وہ مضمون ہے جو آپ سے آیا ہو، یعنی آپ کے پاس سے آیا ہو، وعن غیرہ، اور آپ کے علاوہ لوگوں کے پاس سے آیا ہو. یعنی ایک مضمون ہے آپ سے منقول ہے تو اس کو بھی خبر کہیں گے،
یا آپ کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں، اب دوسرے لوگ وہ آپ کے پاس بیٹھنے والے ہو سکتے ہیں، خلفائے راشدین ہو سکتے ہیں، مہاجرین ہو سکتے ہیں، انصار ہو سکتے ہیں، یا ایک آدھ دو دن آپ کے ساتھ رہنے والے ہو سکتے ہیں۔ تو وَعَنْ غَيْرِهِ، آپ کے علاوہ صحابی کے علاوہ جو ہوں، آپ کے علاوہ صحابی ہوں یا ان کے شاگرد ہو سکتے ہیں، تابعین ہو یا تبع تابعین ہو، تو وہی بیان کر رہے ہیں یہاں پر صاحب کتاب، وَعَنْ غَيْرِهِ، اور آپ کے علاوہ، یہاں پر مبہم ہے، من بیانیہ ہے، بیان کر رہے ہیں من اصحابہ، وہ صحابی کرام ہو سکتے ہیں، او التابعین، یا صحابی رسول کے شاگرد تابعین ہو سکتے ہیں، او تابعی التابعین، یا تبع تابعین ہو سکتے ہیں، او من دونہم، یعنی جو ان کے علاوہ ہوں، ان کے علاوہ بہت سارے محدثین ہیں، اولیاء کرام ہیں، یہ تمام ہو سکتے ہیں۔ تو یعنی خبر کسے کہتے ہیں کہ آپ سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو یا غیر نبی سے منقول ہو، تو جو مضمون آپ سے منقول ہو یا آپ کے علاوہ کسی سے منقول ہو، تو اسے حدیث کی اصطلاح میں خبر کہتے ہیں، حدیث کی اصطلاح میں اسے خبر کہتے ہیں۔ تو گویا خبر عام ہوا اور حدیث خاص ہوئی۔ حدیث وہ ہے جو حضور ہی سے منقول ہے، اور خبر جو ہے وہ چاہے وہ حضور سے منقول ہو، چاہے جس سے اپنے سے پہلے جو کوئی بھی ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، کسی سے بھی منقول ہو، تو حضور سے منقول ہو یا کسی ان کے غیر سے منقول ہو۔ تو اثر کی تعریف کیا ہے؟ خبر کی تعریف کیا ہوئی کہ آپ سے منقول ہو یا آپ کے علاوہ سے منقول ہو، عن غیر، آپ کے علاوہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین یا ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام سے، ان تمام سے منقول ہے۔ تو یہ خبر کی تعریف ہوئی۔ تو خبر عام ہوا اور حدیث خاص ہوئی۔ تو یہ خبر کی بھی تعریف صاحب کتاب نے بیان فرما دیا۔ اب اثر کی تعریف کر رہے ہیں، والأثر ما جاء عن غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الصحابۃ او التابعین او من دونہم۔ اثر کی تعریف، اثر وہ مضمون ہے جو آیا ہو، یعنی منقول ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سے، یعنی وہ علاوہ سے یعنی آپ کے غیر سے۔ اب آپ کے غیر کون ہیں؟ آپ کے غیر صحابہ بھی ہو سکتے ہیں، 1,24,000 کم و بیش صحابہ رسول ہو سکتے ہیں، تابعین ہو سکتے ہیں، یا جو ان کے علاوہ ہوں وہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو اثر کی بھی تعریف یہاں پر بیان فرما دی کہ اثر وہ اقوال و افعال ہیں جو صحابہ تابعین کی طرف منسوب ہیں۔ تو تینوں کی تعریف یہاں پر بیان فرما دی صاحب کتاب نے کہ حدیث وہ ہے جو آپ ہی سے نقل ہو، تو حدیث خاص ہوئی خبر کے مقابلے میں، اور خبر وہ ہے جو آپ سے بھی منقول ہو سکتا ہے، آپ کے علاوہ سے بھی منقول ہو سکتا ہے۔ تو یہ عام ہوئی، اور اثر جو ہے یہ آپ سے منقول نہیں بلکہ آپ کے علاوہ سے منقول ہو۔ تو خبر کے مقابلے میں حدیث خاص ہو گئی، اور اثر بھی خبر کے مقابلے میں خاص ہوئی کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غیر سے منقول ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہ ہو۔ تو حدیث جو آپ ہی سے منقول ہو، اور خبر جو آپ
سے بھی منقول ہو سکتا ہے اور آپ کے علاوہ سے بھی، اور اثر جو آپ کے علاوہ ہی سے منقول ہو، آپ سے منقول نہ ہو۔ تو یہ تینوں کی تعریف صاحب کتاب نے کر دی۔ آج کا درس مکمل ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا اس اسباق کو جو درس چل رہا ہے اس سے تمام لوگوں کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبھی کے علم و عمل میں یا اللہ تو برکت عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔